لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، الحمدللہ رب العالمین. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون. یہ ہے وہ جس کی وجہ سے تم یہاں پہنچے ہو. انشاءاللہ اس سورہ میں بڑے اسٹرانگ میسیجز ہیں. ہاں جی، ویل للمطففین. ویلن تباہی ہے، بربادی ہے، عذاب ہے، برائی ہے. یہ ایک طرح کی یعنی خطرناک جو پیغام ہے. ویلن ہے ان لوگوں کے لیے. لام حرف جر مطففین. اب یہ مطففین کو کوئی اوپن کر سکتا ہے؟ مطففن اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اسم الفاعل کا صیغہ. مطففن ہوتا ہے کمی بیشی کرنے والا، پورا پورا ادا نہ کرنے والا. مطففن، اور اس سے جمع کا صیغہ بنا مطففون، کمی بیشی کرنے والے، اور لام جر نے اس کو جر کر دیا مطففین. تو تباہی ہے کن کے لیے؟ کمی بیشی کرنے والوں کے لیے جو پورا پورا نہیں دیتے ہیں. اس میں مطففن جو ہے وہ عربی میں کثیر المعانی پہ استعمال ہوتا ہے، ڈیفرنٹ میننگز میں. ناپ تول میں کمی کرنا، ماپنے میں کمی کرنا، نماز میں چوری کرنے والے کو بھی مطفف کہتے ہیں. تو یعنی جس چیز کو پورا کوئی نہیں ادا کرتا، کوئی بھی معاملہ ہے، وہ چاہے اللہ رب العزت کے ساتھ ہے کہ زکوٰۃ چوری کر لے یا وہ کچھ دینی معاملات میں چرا لے، تو اس کو وہ مطفف کہتے ہیں. عربی میں یہ کثیر المعانی استعمال ہوا، لیکن اس سورہ میں یہ خاص طور پہ ناپ تول کے لیے استعمال ہوا، کیونکہ اگلی آنے والی آیات ہمیں اس طرف جو ہے وہ اشارہ دے رہی ہیں. ویل للمطففین، اس میں جو مادہ ہے وہ طاف فا مادہ ہے. طفف یطفف، اس سے باب تفعیل سے آتا ہے. یہ حقوق العباد میں. اچھا، اس کا اور دوسرا اس کے میننگ میں ایک اور بات چھپی ہوئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر کرتے ہیں. ایک وہ ہیں جن سے بائی مسٹیک ہو سکتا ہے، لیکن مطفف اسے کہتے ہیں جو ایسا جان بوجھ کر کرے، جان بوجھ کے کرنے والا. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس علی الناس یستوفون. الذین، اب یہ حالت جر میں ہے اور یہ صفت ہے مطففن کی، کہ وہ مطففن کیسے ہیں؟ مطففین جو جان بوجھ کے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. الذین جو اذا زمانے کو ظاہر کر رہا ہے، اور جو اکتالو ہے یہ باب افتعال سے ہے، باب افتعال سے. اکتالا یکتیلو، اکتالا یکتیلو، اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہے پورا پورا
پورا پورا ماپ کر لینا، پورا بھر کر لینا. الذین اذا اکتالوا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، وہ اکتالوا جب وہ کیا کرتے ہیں، جب وہ لیتے ہیں، ماپتے ہیں، تولتے ہیں، وزن کرتے ہیں. اکتالوا علی الناس، علی حرف جر، علی الناس یہ متعلق فعل ہے، اور علی کے آنے سے میننگ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب وہ لوگوں سے اپنا رائٹ لیتے ہیں، یعنی جب وہ لوگوں سے لینے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پورا پورا لیتے ہیں. علی الناس یستوفون، یہ باب استفعال سے ہے، باب استفعال سے ہے. وا فو اور یا مادہ ہے اس کا، وا فو یا مادہ ہے. اوفا یوفی، اوفا یوفی، اس کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا، پورا پورا لینا. یستوفون جمع مذکر مضارع غائب، وہ لیتے ہیں. اذا اکتالوا جب وہ کیا کرتے ہیں، تولتے ہیں وہ، لیکن کس حالت میں ہوتے ہیں وہ، یہ ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ جب وہ تولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پورا پورا لیتے ہیں، پورا پورا کمپلیٹ لیتے ہیں. کن سے، لوگوں سے. یعنی جب وہ لوگوں سے حق وصول کرتے ہیں تو کس طرح لیتے ہیں، پورا لیتے ہیں، لیکن جب انہیں ریٹرن کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ زیادتی کرتے. جی الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اور جب کہ لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا پورا لیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرا حق ادا نہیں کیا، میرا حق ادا نہیں کیا، اس نے میرا حق مار لیا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کر دی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں سے تو پورا حق ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو پورا حق دیتے نہیں ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر ہماری قوم یہ سوچ لے کہ ہم نے دوسروں کو پورا، یعنی میری ذات سے جن جن لوگوں کے حقوق ہیں وہ میں نے پورے ادا کرنے ہیں، ہر آدمی اگر یہ سوچ لے تو کسی کے حق کا استحصال نہیں ہوگا، اپنے آپ حقوق ادا ہونے لگ جائیں گے. کہہ رہے کہ یہاں معاشرے میں ہو ایسا رہا ہے کہ ہر آدمی اپنا حق تو ڈیمانڈ کر رہا ہے لیکن دوسرے کا حق نہیں وہ ادا کر رہا، اپنی صرف اسے کمی کی فکر ہے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. وَإِذَا اور جب، یہ ظرف آ گیا، وَإِذَا اور جب، کالو کاف لام جو ہے، کاف واو لام مادہ ہے، یہ جس طرح کالا ہے یہ اسی طرح کالا ہے، کالا، لیکن یہ ہے یکیلو، کالا یکیلو، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ویٹ، وزن کرنا، تول، ماپنا. وَإِذَا كَالُوا ماضی جمع مذکر وہ، اس میں جو الف تھا وہ ڈراپ ہو گیا چونکہ مفعول ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ علماء نے یہ فرمایا، اب یہاں سے بظاہر تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا وزن ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو لام پریپوزیشن ہے وہ محذوف ہے. وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ، وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ، یہاں پہ لام پریپوزیشن جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی وہ جب، یہ مفعول ہے، وہ جب وزن کرتے ہیں ان کے لیے، او کالا یکیلو وزن کرنا، دونوں کے مطلب جو ہے وہ وزن کرنے میں آ رہے ہیں. او وزنوہم، واو زا نون مادہ، وزن یزنو، یہ وہی مثال ہے نا جس کے اندر واو شروع میں آ جاتا ہے، واو یا، وزن یزنو مضارع میں یا ڈراپ ہو جاتا ہے، وزن کرنا، ٹو ویٹ. او وزنو یہ بھی وہی جمع کا صیغہ، جمع مذکر ماضی، وزنوہم اور جب وہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں، ناپ تول کرتے ہیں، یخسرون، خا سین را مادہ باب افعال، اخسر یخسرو کم کر دینا، گھٹا دینا، کم کر دینا. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب ان کو ناپ کر لیا تول کر دیں تو گھٹا دیتے ہیں. یہاں کالو ماپ کر دینے سے ہے، کیا جی، ماپ کرنا، کیا کہتے ہیں اس کو ہم، میئرمنٹ کرنا. تو کالو ماپنا اور وزنو وزن کرنا، یعنی جب وہ ماپتے ہیں ان کے لیے اور وزن کرتے ہیں ان کے لیے تو کیا کرتے ہیں، یخسرون. ماشاءاللہ ہمیں تو بڑی اچھی طرح اس کی پریکٹیکل آبزرویشن ہے پاکستان میں، انڈیا میں پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، پاکستان میں تو ہمیں اس کی پریکٹیکل آبزرویشن کیسے ہے. دیکھیں کتنی زیادتی کی بات ہے، کیونکہ اس کے بعد جو آنے والی آیت ہے وہ اس بات کے اوپر وزن ڈال رہی ہے. ہمارے معاشرے میں ابھی پچھلے دنوں میں پڑھا تھا 1.5 لاکھ گندے انڈوں کا ٹرک پکڑے گئے، اور وہ کس لیے،
بیکری والوں کو شفٹ کیے جاتے ہیں اور وہ اس سے کیک بناتے ہیں. مری ہوئی مرغیوں کی آپ نے ویڈیو دیکھی تھی جس سے شاورما بنتا تھا. گدھے کا گوشت, کتے کا گوشت. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اس میں آ رہے ہیں. اور ویل للمطففین, بربادی ان لوگوں کے لیے. یعنی ہمارے ساتھ وہ کیا, اور جو کپڑے کے جو وہ میئرمنٹس ہیں اس میں اب ہر آدمی میٹر تو ساتھ لے کے نہیں آیا, اس کو فیتہ تو نہیں لے کے آیا کہ وہ چیک کر رہا ہے. دودھی کیا کرتے ہیں, وہ برتنوں کے اندر ڈینٹ ڈال دیتے ہیں. کتنا بچا رہے ہو تم اس سے؟ بتائیں, ڈینٹ ڈالنے سے کتنا بچا لے گا بظاہر, لیکن ظاہر ایٹ دی اینڈ آف ایئر اس کو نظر آ رہا ہے. لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں, وہ اگلی آیت آ رہی ہے. یہ وہی بات ہے کہ قرآن پڑھا نہیں. دیکھیں ہم یہ پچھلی سامنے 30واں پارہ شروع کیا ہے نا, کیا خیال ہے آخرت کے اوپر ایمان کتنا مضبوط ہو رہا ہے؟ کیوں بار بار تذکرہ آ رہا ہے؟ پتہ چل رہا ہے ہم نے ایک جگہ کھڑے ہونا ہے, پہنچنا ہے, حساب دینا ہے. اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے یہ صورتیں اتاری تھیں کہ ان کا پہلے آخرت پہ تو ایمان پکا ہو جائے. ہمارے ہاں آخرت کی بات کم ہوتی ہے, ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. نہ ڈر ہے نہ خوف ہے. اب جو آدمی گدھا کھلا رہا ہے یا کتا کھلا رہا ہے, اس کا مطلب اس کو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے, اس کو کوئی ڈر کسی کا نہیں ہے. جو چوری کر رہا ہے, کرپشن کر رہا ہے, ڈاکہ مار رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے. کیوں؟ وہ اگلی آیت ہم لکھ لیں, وہ بات اس سے جڑ جائے گی. کیا ہے جی؟ مبعوثون. استفہام لا نفی, ظن یظن گمان کرنا, خیال کرنا. ظن یظن گمان کرنا, الا یظن واحد مذکر. کیا ایسے دیکھیں واحد مذکر ہے, اس کے اندر بڑے پیاری سی بات ہے. اس کا فاعل کون ہے؟ ہاں جی, اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے. یہ اولئک کون ہے؟ یہ لوگ ہیں. یہ قالو وزنو اکتالو, یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے. الا یظن, کیا انہوں نے خیال نہیں کیا, کیا انہوں نے گمان نہیں کیا, کیا انہوں نے سوچا نہیں؟ ہم وہ مبعوثون, اٹھائے جائیں گے. مبعوثن جسے اٹھایا جائے, باعثن اٹھانے والا, اسم المفعول کا صیغہ ہے, جمع مذکر. مبعوثون وہ اٹھائے جائیں گے. انا حرف تاکید, کیا انہوں نے سوچا نہیں, کیا وہ خیال نہیں کرتے انہم مبعوثون وہ اٹھائے جائیں گے, انہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. اب یہ کھڑا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کھڑا کر کے صاف ظاہر ہے ان کو کوئی انعام تو نہیں دیا جائے گا. ان سے پوچھا جائے گا, بتاؤ بھائی تم نے دودھ کے اندر ڈاکہ مارا, تم نے قوم کے پیسے میں کرپشن کی, ان کا ڈاکہ مارا, تم نے ماپنے میں کمی کی, اس کا ڈاکہ مارا, تم نے لوگوں کی عزتوں کے اوپر ڈاکہ مارا. جواب دینا پڑے گا. ایسے وہاں نہیں چھوٹنے والے. یہ کتے کھلا لیں, گدھے کھلا لیں, کھانے والے تو یہاں سے چلے جائیں گے. کیا خیال ہے یہ چھوٹ جائیں گے؟ انہم مبعوثون, کب؟ لیوم عظیم, وہ اس بڑے دن. یوم عظیم کون سا؟ وہ بڑا دن جو آنے والا ہے. وہ کون سا دن ہے؟ حساب کتاب کا دن, روز آخرت کا دن, جس دن ہمارے اعمال نامے کھولے جائیں گے. آگے کیا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین. یوم یقوم الناس لرب العالمین. یوم اس دن, قام یقوم, کاف واو میم مادہ, قام یقوم کھڑے ہونا, یقوم واحد مذکر مضارع, الناس فاعل. اس دن یعنی جس دن لوگ کیا ہوں گے؟ کھڑے ہوں گے. لی رب العالمین, رب العالمین مرکب اضافے, لام حرف جر اور مضاف کو جر کر دیا. لی رب العالمین, اس دن لوگ کیا ہے؟ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. ہاں جی, نہیں جی, کہاں جی؟ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. کلا ان کتاب الفجاری لفی سجین. کلا ہرگز نہیں, یہ ایک ڈانٹ کے طور پہ آتا ہے.
ہرگز نہیں، یعنی وہ جو گمان کر رہے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ وہ نہیں اٹھائے جانے والے، ان کو اس بات کا خیال نہیں آ رہا، تو اللہ کیا فرمانا ہے، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، ان کتاب الفجار لفی سجین، ان کو پہلے ہم روک لیتے ہیں، کتاب الفجاری، فجار کیا ہوتے ہیں؟ فاجر ان کی جمع، فاجر، فاجر کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، 3 لوگ ہوتے ہیں، عاصی، آسن، پھر فاسق اور پھر فاجر، یہ 3 کیٹیگریز ہیں گناہ گاروں کی، اور فاجر ان میں بدترین کیٹیگری ہے۔ عاصی وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ گار ہوتے ہیں، صغیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، فاسق وہ ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اور فاجر وہ ہوتے ہیں جو ہوتے تو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں لیکن وہ اس کے اوپر اصرار کیے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات تو اس کے دلائل پیش کرتے ہیں، اس کو جائز سمجھتے ہیں، نہ صرف وہ خود کرتے ہیں بلکہ لوگوں کی بھی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی باغی ہیں، کہ وہ باغی ہو چکے ہیں وہ، اور ایسے لوگوں کی جو توبہ ہوتی ہے نا اس کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں، جو بغاوت پہ اتر آتے ہیں، جو خود، یعنی اگر میں مثال کے طور پہ میں گناہ کر رہا ہوں، مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، اگر میں اسے گناہ سمجھ رہا ہوں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے تو کہ وہ توبہ کی توفیق دے دے گا، لیکن اگر میں اسے گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو پھر اس گناہ کے نہ تو چھوٹنے کا امکان ہے اور نہ ہی توبہ کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، تو اللہ کی توفیق پہ ہے۔ کلا ہرگز نہیں، اب انہوں نے کیا کیا، مبتدا کو نصب کر دیا، مبتدا مرکب اضافی ہے، کتاب الفجاری، فجار کی کتاب، یعنی وہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، ان کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، ان کے معاملات وہاں پہ طے ہیں، انہوں نے اس کتاب کو نصب کر دیا، ان کتاب الفجاری، یقیناً فاجروں کی کتاب، لفی سجین، فی سجین، بیسیکلی حرف جر تھا، متعلق خبر تھا، چونکہ خبر یہاں پہ موجود نہیں ہے حرف جر کی وجہ سے، فی سجین، 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 بیسیکلی یہ سجن کی سپرلیٹو ایک کیفیت ہے، سجن کیا ہوتے ہیں؟ جیل، اور سجین یہ ایک ایسی جیل، ایک ایسا قید خانہ، ایک ایسا مقام جہاں سے نکلنے کا چانس نہیں ہے، اور سجن سے نکلنے کا چانس ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی انہوں نے سپرلیٹو کیسے جو ہے وہ کیفیت لکھی تھی، فسیقن، یعنی بہت بڑا فاسق، شاربن پینے والا، شریبن بہت پینے والا، دیکھیں اب یہ کیا ہے، کثرت اس میں آ رہا ہے، شدت کے اندر اضافہ کر رہا ہے، یہ کیسی جیل ہے جو بڑی سخت ہے، جہاں سے نکلنے کا جو ہے وہ کوئی موقع نہیں ہے، اسے سخت قید بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی قید میں جو بہت سخت ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ انا آیا، انا نے پہلے اس کی تاکید بڑھا دی، پھر لام مزاحلقہ آ گیا جو فی کے اوپر ایڈجسٹ ہوا، اس نے بڑھا دی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید اس کی اہمیت کے لیے کیا فرما رہے ہیں، وما ادراک، وما ادراک ما سجین، یعنی آپ کو، واو حرف عطف، ما کیا، ادرا کا، کاف مفعول ہے، ادرا سجین کا معلوم ہونا، یعنی ما سجین، ما کیا ہے، کوشچن ہے، کیا ہے، آپ کو اس کا کیا معلوم، آپ کو اس کے ہونے کا کیا معلوم کہ وہ کیا ہے۔ یہ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل جب کسی بات کی اہمیت اور تاکید مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح خطاب، تم آپ کو اس کا کیا معلوم کہ وہ کتنا سخت ہے۔ یہ ہم عام حالات میں بھی یہ بات کرتے ہیں، یار تمہیں کیا پتا وہ کتنا، کیا ہوتا ہے، اس آدمی کو کچھ آئیڈیا ہوتا ہے لیکن ہم مزید انفورس کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یار تمہیں کیا پتا وہ کیا چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، وہ فلاں ہے۔ تو یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک انداز تاکید ہے کہ پہلے تو وہی تاکید تھی، پھر اس خبر کے بڑے ہونے کی اس طرح سے بھی آ گئی، وما ادراک ما سجین، یعنی آپ کو کیا خبر وہ کتنی بڑی چیز ہے، سجین کیا ہے۔ انشاءاللہ سجین کے اوپر مزید ہم درس قرآن میں بات کریں گے۔ وہ سجین کی پھر اللہ عز و جل خود ہی اس کی پھر تشریح بھی کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، کتاب مرقوم، وہ ایک کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے، مرقوم، لکھی ہوئی ہے، اس میں چیزیں ریٹن ہیں، آلریڈی نوٹیفائی ہو چکی ہیں۔ ارقم یرقم، لکھنا یعنی رقم نمبر وائز کرنا، نمبر ڈال دینا، چیزوں کو ترتیب سے لکھ دینا۔ مرقوم وہ ایک کتاب ہے جس کے اندر لسٹیں کیا ہیں، بنی ہوئی ہیں، معاملات لکھے ہوئے ہیں، وہ کتاب ہے جس کے اندر یہ تمام۔ تو اب سجین کیا ہوا،
کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر فجار کے معاملات طے ہیں، ان کا جنتی جہنمی ہونا، ان کی سزائیں تمام وہاں پہ محفوظ کر دی گئی ہیں۔ یہ ایک ہم نے حدیث میں بھی پڑھا تھا، وہ لمبی حدیث تھی طویل، جس کے اندر جب روح نکال کے لے جائی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا کریں، تو وہ پھر اس کے اعمال کے حساب سے حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو سجین میں بھیج دو اور اس کو علیین میں بھیج دو۔ تو یہ وہ دو بیسیکلی سٹاپ ہیں، یہ دو ایک سٹاپ ہیں، لیکن ایک کتاب ہے، اللہ اس کی تشریح فرما رہے ہیں۔ مزید بات درس قرآن میں اس کے اوپر ہم کر لیں گے۔ ویل، پھر دوبارہ ویل تباہی ہے، یومئذ ویل تباہی ہے، یومئذ اس دن، ایٹ دیٹ ڈے، للمکذبین، لام حرف جر کے لیے کا میننگ مکذبن، مکذبن اسم الفاعل کا صیغہ جھٹلانے والا، باب تفعیل سے آ رہا ہے مکذبن، اور جمع اس کی مذکر آ رہی ہے سالم مکذبون، مکذبون لام کی وجہ سے جر چلا گیا، مکذبین۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جنہوں نے ان تمام باتوں کو جھٹلا دیا، اللہ نے جو احکامات دیے۔ الذین، اب یہ صفت آ رہی ہے مکذبین کی کہ وہ مکذبین کیسے ہیں؟ الذین، وہ یکذبون، کاف دال با مادہ کذب یکذبو، باب تفعیل میں سے یہ ریپیٹ ہو رہا ہے بہت بار۔ یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں، یکذبون کس کو جھٹلاتے ہیں؟ جس طرح ہم نے کہا تھا صدقہ اور کذبہ با کی پریپوزیشن سے آتا ہے، جس چیز کو جھٹلایا جاتا ہے وہ با سے آتا ہے۔ یوم الدین تھا مرکب اضافی، با کی وجہ سے یومی چلا گیا۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، کہ بیوم الدین جو ہے یہ متعلق فعل ہے یکذبون کے لیے۔ تو تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے، اس دن تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں روز جزا کے دن کو، روز جزا کے دن کو۔ آگے کیا ہے جی؟ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم۔ واو حرف عطف، ما نفی، اور نہیں کذب یکذب جھٹلانا، وہ جھٹلاتا ہے، فاعل کون ہے اس میں؟ وما یکذب، اور وہ نہیں جھٹلاتا، ہوا ہے، بیسیکلی یہ ان کی طرف جا رہا ہے۔ وما یکذب بہ، یہ اب ہی کہاں جا رہا ہے کوئی اندازہ؟ وما یکذب بہ، اور وہ نہیں جھٹلاتا یوم الدین کو۔ اب دیکھیں وہ نہیں جھٹلاتا کس کو؟ یوم الدین کو، لیکن اب اس میں سے کس کو نکالا جائے گا؟ مستثنا کیا جائے گا، کس کے ذریعے؟ اللہ کے ذریعے۔ نہیں جھٹلاتا یوم الدین کو سوائے کس طرح کا آدمی؟ یعنی یوم الدین کو جھٹلانے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بیسیکلی ڈیفینیشن کی جا رہی ہے، وہ کیسے لوگ ہیں۔ کلو مضاف بن کے آتا ہے اور اس کے بعد میں آنے والا مضاف الیہ بن جاتا ہے۔ معتدن، معتدن ہوتا ہے حد سے آگے بڑھ جانے والا، حد سے آگے بڑھ جانے والا، لمٹ کراس کر جانے والا۔ اب دیکھیں فاجر کون ہوتا ہے؟ لمٹ کراس کر رہا ہے، کہ ایک تو گناہ کر رہا ہے، پھر اس کے اوپر ضد بھی کر رہا ہے، پھر اس کے دلائل بھی دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جو پردہ نہیں کرتی، ایک پردہ نہیں کر رہی، پھر اس کے نہ کرنے پہ دلیلیں دیتی ہیں، اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ ہے فاجر کی کیفیت کہ ایک تو گناہ کرنا، پھر اس پہ اصرار کرنا، بھویں کاٹنا، پھر اس کو صحیح ثابت کرنا، موسیقی سننا، پھر اس کے درست ہونے کے دلائل دینا۔ یہ خطرناک بات ہے۔ اتنا کہہ دیا جائے کہ یار تم میرے لیے دعا کر دو، اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، مجھ سے لغزش ہو رہی ہے، میری کمزوری ہے، اپنے آپ کو کمزور کہا جائے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر اصرار کیا جائے، کیونکہ اصرار بہت خطرناک ہے، کسی بھی گناہ کے اوپر اصرار کرنا۔ حد سے بڑھ جانے والے کس قسم کے؟ یہ اب معتدن کی صفت آ رہی ہے۔ اسیمن، یہ گناہ گار، آثمن گناہ کرنے والا، اسیمن بہت گناہ کرنے والا،
آثم گناہ کرنے والا، اپنی خواہش کے پیچھے چلنے والا، اپنے نفس کے پیچھے چلنے والا، لیکن یہ اس کی پھر اگلی مبالغہ کا صیغہ آ گیا کس قسم کا؟ اثیم، بہت بہت گناہ کرنے والا، کوئی فکر نہیں، لگا پڑا ہے، ایک دو حادثے گزرا ہوا ہے پھر بہت گناہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارے دل میں گناہ کی جو اہمیت ہے نا اس کو ڈال دے، کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ہم گناہ کو گناہ سمجھیں، ضرور ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے بچا بھی لیں گے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم۔ اب اسی کی آگے بات چل رہی ہے، کیا جی؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا کالا اذا ظرف زمانے کو ظاہر کر رہا ہے، اذا تتلا اس کا مصدر ہے تلاوتن، اور اس سے بنتا ہے تلا یتلو، تلاوت کرنا۔ بیسیکلی اس کے میننگ ہم نے پڑھے تھے کہ کسی چیز کی پیروی کرنا۔ یہ فعل مضارع واحد مؤنث ہے اور مجہول کا صیغہ ہے، تتلا یعنی تلا یتلو، تتلو وہ پڑھتی ہے، تتلا اسے پڑھا جاتا ہے۔ اب کسے پڑھا جاتا ہے؟ تو مجہول کا کیا ہوتا ہے کہ فاعل موجود نہیں ہوتا، نائب الفاعل ہوتا ہے۔ اس کا نائب الفاعل اس جملے میں کون ہے؟ اس کی وجہ سے مؤنث ہے، آیاتن جمع۔ اذا تتلا آیاتنا، آیاتنا مرکب اضافی، ہماری آیات، جب ہماری آیات علیہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ کس کے سامنے؟ جو تکذیب کر رہا ہے۔ اذا تتلا علیہ، جیسے میں نے بتایا تھا کہ قرات کرنا، تلاوت کرنا، علی کے پریپوزیشن سے مطلب ہوتا ہے سامنے، سامنے پڑھنا کسی کے۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قالا تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ اب اس کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب کہتا کیا ہے؟ اساطیر الاولین، اس کا واحد ہے اسطورتن۔ ہاں جی، استورن، استورن۔ اب دیکھیں ہم اردو میں جانتے ہیں سطر، سطر کسے کہتے ہیں؟ سطر نہیں، سطر نہیں، سین تا را، لائن، لائن۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس کو عام مفہوم میں لے لیں کہ یہ لائنیں ہیں، کیا ہے؟ لکھی ہوئی۔ لیکن وہ اسے قصے کہانیاں نہیں کہہ رہا، وہ اساطیر کہہ رہا ہے۔ استورن یعنی سطر شدہ، لکھی ہوئی، ریٹن ہے۔ کس قسم کی یہ کہانی کس قسم کی ہے؟ جو گھڑی ہوئی ہوتی ہیں، جھوٹی، بنائی گئی۔ تو وہ ایک تو تکذیب کر رہا ہے، پھر جب اس کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو کہانیاں ہیں۔ کس کی؟ مرکب اضافی بن رہا ہے، یہ مضاف ہے، اساطیر الاولون، الاولین جر چلا گیا، پہلوں کی، اولو پہلا، اس کی جمع اولون پہلے، پرانے۔ تو یہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو پرانوں کی باتیں ہیں، تو بس کہانیاں قصے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج بھی آپ کو ایسے لوگ جو قرآن کے منکر ہیں، یعنی مسلمانوں میں ایسے ہیں، اگر آپ ان کو تفاسیر بیان فرمائیں، کیونکہ دیکھیں قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ کس نے سنایا؟ قرآن میں تو نہیں ہے، قرآن میں تو اشارہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ تو قرآن کی جب تفسیر ہو ہے تو اس کے اندر جو واقعات بہت سارے ہیں، وہ اب جس طرح نون والقلم وما یسطرون، اس میں جو واقعہ آ رہا ہے وہ واقعہ بھی کیا ہے؟ وہ وہاں تو ایک طے ہے نا، لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اور ایک واقعہ ہے باغ والوں کا، جنہوں نے باغات بنا لیے تھے، تیاری کر لی تھی پوری، اور پھر انہوں نے ناشکری کر دی کہ ان کو کمی بیشی، تو اللہ نے ان کی ساری جنتیں جو ہیں ان کے باغات تباہ و برباد کر دیے۔ یعنی ان کے شہر قریب قریب تھے، مسائل نہیں تھے، وہ چاہتے تھے نہیں جی ہمارا جو سفر ہے وہ 1000 کلومیٹر کا ہو، مزہ تو آئے ذرا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا نعمت کی ناشکری ہے، تو انہوں نے اللہ نے ان کی وہ جو آسانیاں تھیں ان کو برباد کر دیا۔ تو ناشکری کی یہ سزا یقیناً ملتی ہے کہ ایک انسان جب کسی موجودہ نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نعمت چھین لیتے ہیں، اور پھر اگر تو عقل رکھتا ہوگا تو پھر نون والقلم وما یسطرون میں ان کا حل موجود ہے
کہ انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے ناشکری کر لی تو ان میں ایک سمجھدار آدمی تھا جو ان کو کہتا رہا میں تو تمہیں کہتا تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو بجائے اس کے کہ تم بخیل بن جاؤ. تو انہوں نے پھر اپنی جو ہے عاجزی کا اظہار کیا، انہوں نے دلائل پیش نہیں کیے، انہوں نے کہا ہم یقیناً ہم غلطی پر تھے اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ ہمیں اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا. تو پھر ایسوں کو کیا، یہ وہ ہدایت والے ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ الٹ پلٹ خیالات میں چلے جائیں. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. آگے جی، کلا بل رانا علی ما کانوا یکسبون. کلا ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سوچ رہے ہیں، بلکہ ہوا یہ ہے رانا یرینو زنگ آلود ہو جانا، زنگ آلود ہو جانا، زنگ چڑھ جانا، زنگ کا چڑھ جانا. رانا یرینو یہ فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے کہ زنگ چڑھ جانا. زنگ چڑھ گیا ہے، کہاں چڑھا ہے؟ علی قلوبہم ان کے دلوں پر. یہ متعلق فعل ہے رانا کے کہ زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں پر. کس وجہ سے چڑھا؟ ما جو صلہ کے طور پر آ رہا ہے، جو کانو کاف واو نون مادہ کانا یکونو، کانا کا مطلب تھا، کانو وہ تھے. جیسے اب کانا پلس فعل مضارع مطلب ہوتا ہے وہ کیا کرتے تھے. اب کسب یکسبو کمانا، کسب یکسبو کمانا ٹو ارن. اب یہاں روزی کمانا نہیں ہے، اعمال کمانا. یکسبونا ہم اس کا فاعل ہے، فعل مضارع غائب جمع مذکر، وہ کماتے ہوں گے یا کماتے ہیں، لیکن کانو کیا کر رہا ہے، اس کو ماضی میں لے کے چلا جا رہا ہے. یہ کیوں ہوا؟ وہ جو کمایا کرتے تھے، وہ جو اپنے ہاتھوں سے کارنامے کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا. جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر تو وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور وہ اگلا گناہ کر لے تو وہ نقطہ در نقطہ در نقطہ لگتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اسے پھر کچھ سمجھ نہیں آتا. پھر صحابہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ انسان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے. تو پھر جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کلاس میں تذکرہ کیا کہ آج کا مسلمان فوراً سوال کرتا زنگ کیسے چڑھتا ہے، اس کی سائنٹیفک ریزنز کیا ہیں، کون سے وہ پروسیجر ہیں جن کے تحت زنگ چڑھتا ہے. لیکن قربان جائیں سیکھنے والوں کے کہ انہوں نے قریدا نہیں بات کو، فوراً کیا چاہا، اس کا حل کہ اگر زنگ چڑھ جائے تو پھر کیا کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم کیا کرو، قرآن کی جو قرأت ہے وہ کثرت سے کیا کرو. جو کثرت قرآن جو ہے وہ ایک تو دل کی تنگی کو ختم کرتا ہے، اور یہ جو زنگ لگ جاتے ہیں ان کا کیا ہے، دیکھیں گناہوں کا زنگ لگا دلوں پہ تو ایسے تو نہیں اترے گا، تو اللہ کی بات سے ہی اترے گا. جب کلام پڑھا جائے گا اس کا نور جب انسانی جسم پہ افیکٹ کرے گا تو اپنے آپ دل دھلنا شروع ہو جائے گا. اب دیکھیں جو لوگ قرآن چھوڑ دیتے ہیں، بڑے دن نہیں پڑھتے، جب وہ پڑھیں گے انہیں تکلیف ہوتی ہے، بھاری بھی پڑتا ہے، مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ پڑھتے جاتے ہیں، انکریز کرتے جاتے ہیں، تو پھر بعض لوگ تو ایسے شہزادے لوگ ہیں ان کو اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، ان کو تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی، اتنا دل لگ جاتا ہے. تو اللہ کرے ہمارے قرآن کے ساتھ دل اسی طرح جڑ جائیں، اسی طرح لگ جائیں کہ ہم جو فارغ وقت ہے اس کو قرآن میں لگا دیں. میں نے کئی انڈونیشین کو دیکھا ہے، بڑی خوبی کی بات ہے ان کے اندر، جو ہی ان کو فری موقع ملتا ہے نا، فارغ ہوتے ہیں قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی دوسری بات نہیں، ہماری طرح نہ سیاست پہ ڈسکشن، نہ ادھر ادھر کی باتیں، کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے کبھی دل میں خیال آتا ہے رشک آنا چاہیے ایسے لوگوں پہ کہ اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائے، ایسا نہیں پڑھ رہے وہ، حالانکہ ان کے لیے پڑھنا مشکل ہے ہماری نسبت، وہ بہت اٹکتے ہیں. ہمیں تو پھر آسانی ہو جاتی چونکہ ہماری زبان اردو ہے اور ہماری تو مماثلت ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی قرآن پڑھنے والوں، سمجھنے والوں اور عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے. آگے کیا ہے جی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کلا انہم عن ربہم
ہرگز نہیں، بہت بڑی سزا ہے، یہ بہت بڑی سزا ہے، یا اللہ ہمیں بالکل ان باتوں سے دور رکھنا۔ یومئذ، یومئذ، ہرگز نہیں، ان کو ہٹائیں، ہم، کون وہ ہم ہیں جن کے دلوں پر زنگ لگ گئے ہیں اور وہ فجار ہیں، فاجر ہیں، جن کی بات چل رہی ہے۔ ان حرف جر، ربہم تھا مرکب اضافی، ان کی وجہ سے ربی جر چلا گیا، ان ربہم متعلق بن گیا خبر کے، ہم ان ربہم، وہ اپنے رب سے، محجوبن، یہ ہے اصل خبر، محجوبن، جس چیز کو پردے میں رکھا جائے، جس چیز کو چھپا کے رکھا جائے، چھپا لیا جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ محجوب، وہ محجوب ہوتا ہے۔ اور یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، محجوبون، وہ چھپائے ہوں گے، پردے میں ہوں گے، محجوبون، لام مزاحلقہ آ رہا ہے، ضرور بالضرور، ہم مبتدا، محجوبون خبر، ان ربہم متعلق خبر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس طرح ہم نے یہ پڑھا تھا، قدیر آخر آ رہا ہے، بیسیکلی یہ تاکیدی اسلوب ہے سارا۔ ان آیا، انہ نے ہم کو نصب کر دیا، انہم، یقینی طور پہ وہ اپنے رب سے، یومئذ، اس دن کیا ہوں گے؟ محجوبون، روک دیے گئے ہوں گے، چھپا دیے گئے ہوں گے کہ وہ اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ ایک تو سزا دنیا میں ان کو مل گئی کہ وہ اللہ سے دور رہے اپنے کارناموں کی وجہ سے، اور آخرت کی بڑی سزا کیا ہے کہ وہ اس رب کو اب دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ اور مومنوں کو جو سب سے بڑا انعام ملنے والا ہے وہ کیا ہے؟ رب کا دیدار ہے، رب کا دیدار ہے۔ اس دن جو مومن رب کا جس کو آج ہم بغیر دیکھے اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی باتیں ماننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ذکر تذکرہ کر رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ہماری حالت تو یہ ہونی چاہیے جیسے ایک آدمی، اچھا یہ میری بات ہے، یہ علماء کی نہیں ہے، ایک آدمی کسی لڑکی سے بات کرتا ہے فون پہ، اس کی دعا سلام ہو جاتی ہے، غلط ہے، میں کس مثال کے بات کر رہا ہوں، لئی سکے مثلی شیء، کوئی مثال ایڈجسٹ نہیں ہوتی، بعض دفعہ باتیں سمجھانے کے لیے کچھ ایک ترتیب اپنائی جاتی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ اس نے اسے دیکھا نہیں، اب وہ جتنی لمبی بات کرتے جا رہا ہے اس کی دیکھنے کی تڑپ کیا ہے؟ بڑھتی جا رہی ہے، چونکہ اس کی اب اس سے ایک ان نون سی محبت بڑھ رہی ہے، تو وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، وہ اسے زور لگاتا ہے تو اس کی تصویر دیکھ لے یا کسی طرح اس کو مل لے، کچھ بھی کر لے، کیوں؟ حالانکہ ابھی تو اسے پردے میں سے بات ہو رہی ہے، فون پہ ہو رہی ہے، کچھ دیکھا شیکا نہیں ہے۔ آج کل تو خیر واٹس ایپ شسٹم آ گئے نا، اب تو سسٹم چینج ہو گیا ہے، پہلے سسٹم ڈیفرنٹ ہوا کرتے تھے، بڑی مشکل تھی، اب تو خیر معاملے بہت آسان کر دیا ٹیکنالوجی نے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو دیکھیں، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبت روز بروز بڑھنی چاہیے اور عشق بڑھ جانا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، روزانہ اپنے محبت کا اظہار، تو وہ اظہار اتنا بڑھنا چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو، اور وہ شوق تبھی پورا ہو سکتا ہے جب ہمارے اعمال درست ہوں گے، پھر ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر پائیں گے، ورنہ فجار کا معاملہ تو اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے جو ابرار ہیں، جن کا آگے تذکرہ آئے گا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ثم، پھر کیا ہوگا؟ انہم ثم انہم لصال الجحیم، پھر ہم صال الجحیم۔ اب یہ صلا یصلا ڈال دینا، یہ اس سے یہ آ رہا ہے اسم الفاعل سالونا۔ سالونا کون؟ جو جانے والے ہیں، آگ میں ڈلنے والے ہیں، وہ ہوتے ہیں سالونا۔ یہ مرکب اضافی ہے، جب مرکب اضافی میں مضاف الیہ کے ساتھ جمع سالم ملتا ہے تو اس کا نون کیا ہوتا ہے؟ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ صال الجحیمی، جہیم میں ڈالے جائیں گے۔ ہم اور لام مزاحلقہ، لام مزاحلقہ، انا نے ہم کو نصب کر دیا، یقینی طور پہ وہ ضرور بالضرور جہنم میں، جہیم میں کیا ہیں؟ ڈالے جائیں گے۔ یہ اب ان کا اللہ نے نتیجہ یہاں پہ نکال دیا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم یقالو
ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. ثم پھر کیا ہوگا؟ قال یقول کہنا، قالا کا جو مجہول ہوتا ہے وہ قیلا، اور یقول کا مجہول ہوتا ہے یقالو. یقول وہ کہتا ہے، وہ کہے گا، یقالو اس سے کہا جائے گا، واحد مذکر اس سے کہا جائے گا، ھذا الذی یہ جو تمہارے ساتھ یہ معاملات پیش آئے ہیں، ھذا الذی یہ ہے وہ، یہ نتیجہ جو تم دیکھ رہے ہو. کنتم کانا یکونو، کانا کانا کانو، کانت کانتا، کننا کنتا کنتما کنتم تم تھے، کنتم بہی، یہ تو تکذبون کا بہی پہلے لے آیا گیا. بہی یہ وہی یوم الدین کو جو جھٹلایا کرتے تھے. کنتم بہی تکذبون یعنی وہ جہنم کو بھی جھٹلاتے ہیں، وہ یوم الدین کو بھی جھٹلاتے ہیں، وہ کہ سب کچھ جھٹلا رہے ہیں. ثم یقال ان سے کہا جائے گا، یہ اس لیے ہے کہ کذب یکذب تم جھٹلایا کرتے تھے اس کو، جھٹلانے کی سزا تمہیں یہ ملی، یہاں آپ پہنچے جو تمہاری فائنل ڈیسٹینیشن تھی. یہاں تک کافی. انشاءاللہ آگے چونکہ ایک پورا پیراگراف ہے اور اس پیراگراف کو ہم یعنی ایک صورت میں مکمل کریں گے. کل انشاءاللہ ہم یہ سورہ مطففین جو ہے مکمل کر لیں گے. یہاں تک کا جو حصہ ہے اس کا ہم درس میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. ہاں جی، اس کا جو وجہ تسمیہ ہے وہ یہ ہے، بڑی امپورٹنٹ وجہ تسمیہ ہے. اور اس کا نزول تسمیہ تو یہ ہے کہ نام کیوں ہے، مطففن گھٹانے والا. حقوق العباد میں اچھا حقوق العباد میں جان بوجھ کر، پھر بات وہی میننگ وہیں آ جاتا ہے. حقوق العباد میں بھی جان بوجھ کر زیادتی کرنے والا. ایک ہے غلطی سے ہو جانا، نہ یعنی ایک انسان نہیں چاہتا لیکن اس سے زیادتی ہو گئی، تو اس کا میننگ ہی وہی ہے، جان بوجھ کر ایسا کرنے والا. ہوا یہ تھا، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، بعض نے فرمایا ہے یہ مکی سورہ ہے، لیکن اکثریت نے فرمایا ہے یہ مکی سورہ ہے. مدنی کہنے والوں کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں پہنچے تو لوگ وہاں کیا کمی زیادتی کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جا کر یہ سورہ سنائی. جب انہوں نے یہ سورہ سنی تو ایک دم انہوں نے وہ تمام کام چھوڑ دیے. دیکھیں ایمان والوں کی حالت، جب ان کے سامنے آرڈر آ گئے، معاملات بتا دیے گئے کہ یہ تو بڑا خطرناک کام ہے، تو انہوں نے کیا ایک دم فوراً کام چھوڑ دیے. ویسے کمال ہے پاکستانیوں کا دماغ، پازیٹیو میں بھی بہت چلتا ہے اور نیگیٹو میں بھی کمال چلتا ہے. ایسے ایسے طریقے ڈھونڈے ہوئے ہیں چوری کرنے کے، کمی بیشی کرنے کے. یعنی میرا خیال ہے کہ ان کو آئنسٹائن بھی پیچھے رہ گیا کہ بھئی اتنا دماغ چلتا ہے. دیکھیں جو غلط راستہ ہے نا اس پہ بڑا دماغ چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ چلانے والا کون ہے؟ ابلیس. اور وہ جب انسان برے راستے پہ چل پڑتا ہے تو وہ پھر بڑی پلاننگ دیتا ہے، اس کو بڑے بڑے ماسٹر طریقے دیتا ہے کہ جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں وہ دنگ ہی رہ جاتے ہیں کہ یار یہ بھی طریقہ ہے چوری کا. ابھی تو خیر میرے ذہن سے بھی نکل گیا، کئی ایسے سامنے آتے ہیں واقعی میں بھی ذاتی طور پہ حیران ہو جاتا ہوں، یار یہ بھی طریقہ ہے کہ انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکے. سورہ کا موضوع یہ ہے کہ حقوق العباد تلف کرتے ہیں، ان کے لیے سخت سزا ہے کیونکہ حقوق العباد کے متعلق زیادہ باز پرس ہوگی. دوسروں کی حق تلفی کرنے کی سزا وہ تو ہم نے ابھی آگے پڑھنی ہے، جو ابھی آنی ہے آیات. لیکن یہاں پہ ایک امپورٹنٹ حدیث تھی جس میں چند باتیں بتائی گئی ہیں. پہلا پوائنٹ، جس قوم میں خیانت کا غلبہ ہوگا اللہ اس قوم کے دلوں میں سے دشمن کا خوف نکال دیں گے. جس قوم میں لوگ خیانت کرنے لگیں گے اللہ اس کے دل سے ان کے دشمنوں کا خوف نکال دیں گے. اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس قوم میں اموات کی کثرت ہو جائے گی. اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی اس کی روزی میں کمی ہوگی. اور جو جماعت حق کے خلاف فیصلہ کرے گی اس میں آپس میں قتل و غارت ہوگی، قتل کی کثرت ہوگی. اور جو لوگ بدعہدی میں مبتلا ہوں گے ان پر اللہ جل شانہ کسی دشمن کو مسلط فرما دیں گے. اور آخرت کی خرابی تو ظاہر ہے، اس لیے کہ آخرت میں اللہ عز و جل کے انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ جس نے بھی جس کا حق مارا ہو وہ اسے دلایا جائے. اور وہاں حقوق ادا کرنے کے لیے انسان کے پاس جو کچھ پونجی ہوگی وہ اس کی نیکیاں ہوں گی. اس وقت اس کا یہ قیمتی سرمایہ چھینا جائے گا، اور اگر سرمایہ ناکافی ہو
ہوا تو پھر جس کا حق مارا ہوگا اس کی برائیاں اس پر لادی جائیں گی۔ اس وقت جب کہ انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کیا خرابی بد نصیبی ہوگی کہ اس وقت اس کی نیکیاں چھن جائیں، اور اگر ان سے حقوق پورے نہ ہوں تو حقدار کی برائیاں اس پر لاد دی جائیں، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کی خلاف ورزی سے محفوظ فرمائے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے دل میں احساس ڈال دیں، جس کو توبہ کی توفیق ہو جائے، پھر وہ جو حق تلفی کر چکا ہوتا ہے نا اس کے ادا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ کیا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کا بندہ یہاں سے پاک جائے۔ جب اللہ رحیم ہو گیا ہے، اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے وہ راستے بھی کھول دیتا ہے۔ جنید جمشید کو دیکھ لیں، ساری زندگی گانا گایا، موسیقی، لڑکیوں کی محفلیں، یہی کچھ تھا نا اس کی زندگی میں، وہی لوگ اس کے آس پاس تھے۔ جب اس نے توبہ کی تو اللہ نے اسے اس ماحول سے نکالا، اس ماحول سے نکال کے اللہ نے اس سے کتنا کام لیا کہ اس کا انشاءاللہ وہ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ اس سے زیادہ کام اللہ نے اس سے لے لیا۔ اس نے توبہ کر لی نا، اس کی وجہ سے کتنے راستے غلط پہ چڑھے ہوں گے، گمان کیا جا سکتا ہے نا۔ کئی لوگ آج بھی اس کے گانے پسند کرتے ہیں، لیکن اب وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ تو میسج دے گیا بھئی یہ غلط ہے۔ اگر لوگ اب بھی اس کے گانے سنیں اور اس کی اس زندگی کو سنتے رہیں، اس کو انجوائے کرتے رہیں، تو اب یوں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گناہ جاریہ کر کے چلا گیا، ایسا نہیں ہے۔ اب وہ ذمہ دار ہیں جو سن رہے ہیں، جو آگے بھیج رہے ہیں، جو ان کو آگے چلا رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی کسی بھی صورت میں۔ اللہ جب اپنے بندے پہ رحمت کرتے ہیں تو اسے نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں، اسے اس کام میں استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے اس کی بخشش ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔